انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں آپ کی خدمت میں 29ویں پارے کی سورہ قلم کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. ان آیتوں میں اور اس کے بعد اور بھی آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ دار کا واقعہ بیان کیا ہے، ایک کاشتکار کا جو کھیتوں کا بھی مالک تھا اور باغوں کا بھی مالک تھا. باغات بھی تھے اس کے، کھیت بھی تھے. اور اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کئی سبق دے رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ ویسے تو ہر چیز کے خالق اور مالک حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ملکیت کی نسبت ہم اپنی طرف کر سکتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، میں نے یہ مال کمایا، میں نے یہ مکان بنایا، یہ میری دکان ہے، یہ میری زمین ہے. اگرچہ حقیقی مالک نہیں، لیکن مجازی طور پہ ہم اور آپ کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کہتے بھی ہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مجازی طور پہ بھی ہم اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں نے یہ بنایا ہے، میں نے یہ اگایا ہے، نہیں کہہ سکتے. اس لیے قرآن کریم میں آپ نگاہ غور ڈالیں، مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے جو چیز بھی اگتی ہے، جو پیداوار ہے زمین کی، یا باغات کے جو پھل میوہ جات ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں نا تو ان کی تخلیق کی، ان کی ملکیت کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا ہے. حالانکہ ہر چیز کو اللہ پیدا کرنے والے، ہم نے اس کو اگایا ہے. دیکھو ایک جگہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمائے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے بیل دار پھل پیدا کیے تمہارے، بغیر بیلوں کے پھل پیدا. آگے ایک
پوری فہرست بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. انار پیدا کیے ہیں, زیتون پیدا کیا ہم نے, کھجور پیدا کی ہم نے, اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, کہ تمہارے لیے ہم نے زمین میں سے جو چیزیں نکالی ہیں اس میں سے ہمارا حق نکالو. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ زمینداروں کو, کاشتکاروں کو مخاطب کر کے پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فرمائے کہ افرأیتم ما تحرثون, یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو اے زمیندارو, اے کاشتکارو, اے کسانوں, کیا خیال ہے تمہارا؟ بتاؤ تو صحیح ذرا اس بارے میں. جو تم کھیتی کرتے ہو, ہل چلاتے ہو, فرمایا کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, یہ تم اگاتے ہو زمین سے یا ہم اگانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں, جواب دو. دنیا کا کوئی کاشتکار, کوئی زمیندار, کوئی کسان, کوئی باغ کا مالک, کوئی بہت سے بڑا بڑا سائنسداں نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اس کو میں نے زمین کے سینے کو چیر کر گندم کے اس دانے کی یہ جو نرم و نازک پتی ہے میں نے نکالی. نہیں نکال سکتے. دانا تو زمین میں ہم جب ڈالتے ہیں تو زمین کے اندر تو جو چیز ڈالی جائے خراب ہو جاتی ہے, لیکن وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے, کون ہے وہ سائنسدان, کون ہے وہ خالق ہے حقیقی جو زمین کے سینے کو چیر کر ایک پتلی سی گھاس کی پتی نکال دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم نکالنے والے ہیں. فرمائے گئے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, ہم اگانے والے ہیں. اگر ہے تم اگاتے ہو تو کیا کر سکتے ہو تم زیادہ سے زیادہ؟ دیکھو یہ زمین کی جو پیداوار ہے نا, یہ سراسر توکل علی اللہ ہے. آپ کے پاس پیسہ ہوگا نا, پیسہ کماؤ گے آپ, تو پیسے سے بیج خرید لو گے, ٹریکٹر لے آؤ گے, زمین میں ہل چلا دو گے, بیج ڈال دو گے, پانی لگا دو گے, یہی کچھ کر سکتے ہو. باڑ لگا دو گے اس کے ارد گرد. اب جب وہ اگے گی, اگر اس کھیتی کے اوپر اللہ تعالیٰ ٹڈی دل کے عذاب کو نازل کر دیں, کون اس کی بچانے والا ہے؟ کیسے تم حفاظت کر سکتے ہو اس سے؟ تمہاری پکی پکائی کھیتی تیار ہو, پھل تمہارے پکے ہوئے آم لٹک رہے ہو درختوں پہ, تیز آندھی چلا دے اللہ تعالیٰ, یا اللہ باری کر دے, اولے برسا دے, کون اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ آپ نہیں کر سکتے حفاظت. یہ اللہ ہی ہے جو زمین کا سینہ چیر کر اگاتے ہیں, پھر کھیتیاں پکاتے ہیں. ایک نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ سورج سے پکتی ہیں, چاند کی روشنی سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے, ہوا چلتی ہے تو وہ لہلہاتی ہیں, پانی لگتا ہے تو سرسبز شاداب ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو پیداوار ہے نا زمین سے جو نکلتی ہے, اس کی نسبت تم اپنی طرف کوئی زمیندار مجازی طور پہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ میں نے اگائی ہے, میں نے پیدا کی. ٹھیک ہے تم روپے پیسے کے بارے میں کہہ سکتے ہو, دکان مکان کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ میں نے بنایا ہے, جی میں نے بنایا ہے, اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. یہ خالصتاً اللہ ہی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ہم نے نکالی ہے, ہم نے پیدا کی ہے, تو پھر ہمارے حق ادا کرنے میں کوتاہی کیوں کرتے ہو, جان کیوں نکلتی ہے تمہاری؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر. کیوں تمہارا دم گھٹتا ہے؟ جب ہم نے نکالی تمہارے لیے, ہم نے دی ہے تم نے, تو ہمارا حق بھی تو نکالو نا. ہم نے تو اپنا حق بھی سب سے آخر میں رکھا ہے.
دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی حکم بھی واجب کر سکتے تھے کہ جیسے ہی پھل پکنا شروع ہو پہلے میرا حق نکالو، بچوں کو بھی نہ کھلاؤ، تم بھی نہ ہاتھ لگاؤ. نہیں، اجازت ہے. جیسے ہی امرود کچے آنے شروع ہوں، تمہارا دل کرے کھانے کو، تمہارے بچے آئیں باغ میں، تمہارے گھر والے آئیں، ان کا دل کرے کہ میں کچا کھانا چاہتا ہوں، کچا مالٹا اٹھانا چاہتا ہوں، اجازت ہے. نہیں پابندی لگائی اللہ نے. فرمایا کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تم کھاؤ، اجازت ہے جب پھل آنے شروع ہو جائیں. نہیں پابندی لگائی. کب اللہ اپنا حق مانگ رہے ہیں؟ کہتے جس دن تم اس کی کٹائی کرو گے، دانتری چلاؤ گے، گہائی کرو گے، پھلوں کی تم جب چنائی کرو گے، پیٹیوں میں لگاؤ گے، بیچنے کے لیے منڈیوں میں بھیجو گے، اس دن میرا حق نکالو، پھر آگے بھیجو. فرمائے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس دن ادا کرو جس دن تم اس کی کٹائی کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف جو نسبت کر رہے ہیں نا کہ میرا حق ادا کرو اس دن. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ہماری پیسے کی، ہماری مال خرچ کرنے کی، ہماری گندم کی، اناج کی؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. ضرورت ہمیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ یہ جو تم میرا حق نکالو گے نا، در حقیقت تم اپنے حق کی حفاظت کر رہے ہو. کیوں؟ ایک تو تمہارا جو مال باقی پیچھے رہ جائے گا نا، اس میں برکت آ جائے گی. تم بہت سے آفات سے بچ جاؤ گے، مصیبتوں سے بچ جاؤ گے. تمہارا یہ مال، یہ پیداوار، غلہ اناج چوری ڈکیتی سے بچ جائے گا. تم بیماریوں سے بچ جاؤ گے، آفات سے بچ جاؤ گے، مصائب سے بچ جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے نا وہ صدقہ ہے، اور صدقہ بلاؤں کو، مصیبت آئی ہوئی بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے قانون بنا رکھا ہے. اور پھر اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. دنیا کے اندر نقد فائدہ دیتے ہیں، آخرت میں تو جو ثواب اور اجر ملے گا، جو محلات اور نعمتیں باغات ملیں گی اس کے صدقے کی بدلے، وہ تو ادھار ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم تو نقد دیتے ہیں تمہیں، نقد. دنیا کے اندر بھی صلہ دیتے ہیں، عشر کا، زکوٰۃ کا، صدقہ خیرات کا، قربانی کا، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو ہم اس میں برکت ضرور ڈالتے ہیں. یہ وعدہ ہے اللہ کا. برکت کا کیا مطلب؟ تمہارے پاس اگر 100 روپے ہے، تم نے 20 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، تو برکت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 100 120 ہو جائیں گے. نہیں، وہ ہوں گے تو 80. لیکن وہ 80 روپے 120 سے بھی زیادہ کا کام کریں گے تمہارے لیے. اس کو برکت کہتے ہیں کہ وہ 80 روپے تمہارے سینکڑوں روپے کا کام کر دیں. یہ برکت ہوگی اللہ کی طرف سے، یہ بچت ہوگی تمہارے لیے. اور اگر اللہ کا حق اس میں رہ گیا، وہ اللہ کا حق در حقیقت غریبوں کا حق ہے، وہ بندوں کا حق ہے جو عشر نہیں دیتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو صدقہ خیرات نہیں کرتے. اللہ نے غریبوں کے حق کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. اس لیے کہ اللہ تو نہیں لیتے ہم سے، ہم تو غریبوں کو دیتے ہیں نا. تو یہ حق بھی جو ہم صدقہ کرتے ہیں ہمارا ہی بھلا ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر اللہ کے حق میں کوتاہی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی بدل جاتا ہے ہمارے ساتھ.